بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیوان عام میں جلوہ گستر تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے، حکم ہوا باریاب کرو۔ چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک کچڑتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو؟ جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرا سنا ہے۔ اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیے کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو یقین کر لو کہ تم اپنے فن میں کامل دسترس رکھتے ہو۔ اس دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر کئی دن سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپس آتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دہلی کی راجدھانی میں محل مچ گئی۔ ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی۔ گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لوٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتا بن گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ روب صحت ہونے لگے۔ غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یابی کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے۔ مشتاقان دید سے بھی دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی۔ سارا دربار سر قد کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور ایام اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت ابنوس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس دوران میں ایک چوبدار نے آ کر خبر دی، جہاں پناہ کی حالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے ایران نے اپنی خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا۔ وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس باخبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکمائے یونان کی دستار و ابا میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی، جن کے سروں پر دعاؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار بادشاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کی ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا قلق ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصے دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈھال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دوافق مغرب پر حلال عید کی تمنائیوں کی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحے بعد شور اٹھا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ معلیٰ سے تو پیش سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی بارشوں میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ عزت و وقار کی کھلی ہوئی فضا میں عید کی حقیقی خوشی ہر گھر سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات گئے تک علماء اور مشائخ کی بارگاہوں سے شکر خداوندی کی تہمتیں بلند ہوتی رہیں اور عاشقان الہی تسبیح و تہلیل کے انوار میں نہاتے رہے۔ آج ساری رات کے لیے قلعہ معلیٰ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مملکت کے سارے مساکین امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اعلان عام تھا کہ عید کے دن شاہراہوں پر کوئی بھوکا، ننگا اور مفلوک الحال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوئے سارے اہل حوائج کی حاجتیں پورے کر دی جائیں۔ راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سما ساری رات قائم رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ساری فضا رنگ برنگے جلووں سے سارا شہر گلستان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پرچم آج آسمان کی رفتوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی عالم جان آواز تھا کہ قلعہ معلیٰ سے نماز عید کے لیے پہلی توپ سرد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہراہوں پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح امڑنے لگیں۔
دوسری توپ کے سر دھوتے ہی قلعہ محلے سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج امیر کشور ہند کی پیشانی پر عجز و نیاز بندگی کی خاک چمک رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے قلوب ہل گئے۔ کتنی آنکھیں خشیت الہی کے تاثر سے ابدیدہ ہو گئی۔ انہیں رقت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عید کی دوگانہ نماز ختم ہوئی۔ خطب و معانقہ سے فارغ ہو کر مسرتوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ منڈتا ہوا ہجوم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ محلہ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور رؤسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحائف اور بیش بہا جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈلیاں قلعے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ صدر دروازے سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دلہن بنا ہوا تھا۔ نقیبوں کی صداؤں کی گونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے۔ تخت ابنوس پر جلوہ گستر ہوئے، سلامی اور عید کی مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ والیان ریاست اور رؤسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی نظر پیش کی۔ آفر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں بدخشاں کا وہ لال شب چراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر آج اسے پائیگاہ عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کوکب اقبال کی تابندگی سلامت رہے۔ بزم فلک کا یہ پروردہ نگینہ اس وقت روئے زمین پر ایسا ہی منفرد اور لاشریک ہے جیسے جہاں پناہ کی ستوت شاہانہ۔ شبہائے تار کی روشنی، دیدہ عقل کا چراغ، چمنستان کی آرزو کا لالا، بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جواہریوں نے اسے موسوم کیا ہے۔ فرمان اروائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتی ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائیگاہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس لوٹنا چاہتا تھا کہ شہنشاہ عالم اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستا رہا۔ 1000 شکست و ریخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور وہ بغاوت فرد کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا۔ صبح شام موصول ہونے والی علامات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر طبعاً بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے، اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے آگے روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھونس کے جھونپڑوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ کہسار کی ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریبی پہاڑی کی کھو میں ایک خدا رسید بزرگ ہے جن کی زیارت اور حصول و فیض اور برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیضیاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کے عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محور رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے پرنور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میرا لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔
صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کوہ تک ساری گزرگاہوں کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور برہنہ پاؤں چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک نیتی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استراغ میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے کہ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ آپ اندر تشریف لے چلیے۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ کافوری مشعل روشن کر دی گئی تھی کہ تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے 2 زانوں بیٹھ گئے، دیر تک ان کے روحانی فیض و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ متقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دمرخ درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکا، بہروپیے نے دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے 2 بار آپ نے شکست دی۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم طہیر میں دیر تک خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی یہ تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب کہ قلعہ معلیٰ دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ، اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر درویش کی نقل میں جب یہ تاثر ہے کہ کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور جیب و گرباں کی دھجیاں اڑاتا ہوا چشمہ زون میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رکعت انگیز واقعے کے اثر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف مبذول ہوئی۔ خدا شناسی اور فقیر درویشی کی نکالوں نے دنیا میں کسے کسے لوٹا ہوگا، کون جانتا ہے۔ اس راہ کا فریب خوردہ ایک میں ہی نہیں تھا، میری طرح لاکھوں افراد شیطان کے مکر کا شکار ہوتے ہوں گے۔ صد حیف کہ اس راہ کے فریب سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ تسبیح و مصلی، تقدیس و تحلیل، ریاضت و عبادت کے چمکدار سکون پر کون نہیں بچ جائے گا۔ پروردگار تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ مزید ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔